أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. میرے عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ حج کے دوسرے رکوع کی 8 آیتیں ہیں، اور ان آیات پر سورہ حج کا دوسرا رکوع یہ مکمل بھی ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے. رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں. اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے نہ ہوگا. اس پر اگر اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے اور اپنا گلا گھونٹ لے. اور آسمان تک رسی تان کر رابطہ کاٹ لینے کی ایک دوسری تشریح حضرت جابر بن زید سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے ان کا سر چشمہ وہ وحی ہے جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کی شکل میں. اب اگر کسی شخص کو ان کامیابیوں پر غم و غصہ ہے اور وہ ان کامیابیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رسی تان کر آسمان تک جائے اور وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رابطہ کاٹ دے جس کے ذریعے آپ پر وحی آ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے. اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں
اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے یعنی مشرک لوگ، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ سب نے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ملنے والی ہر سانس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سب نے جواب دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک سے پوچھ گچھ تو ہونی ہی ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس پر شاہد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سب پورا سسٹم ہے، اللہ کے فرشتے اور نامہ اعمال اور وہ دفتر جس میں ہمارے کام اور کرتوت لکھے جا رہے ہیں، اور پھر ہمارے خود کے اعضائے بدن، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ کہ جو ہے زبان کو تالا لگا دیا جائے گا اور اعضائے بدن بول اٹھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب جو زمین میں ہے، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، اور ہر چیز اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ نیز اس سے عبادت کا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہے اتنی سمجھ کائنات کے ہر چیز میں موجود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ البتہ ہر چیز کے سجدے کی صورت مختلف ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے تمام افراد عبادت کا یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ بہت سے کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ اس لیے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ بہت سے انسان بھی۔ یاد رہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، جو شخص اصل عربی میں یہ آیت تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ اور جیسے آپ لوگ تو جو ہے ریکارڈنگ کی شکل میں سن رہے ہیں، تو سجدہ تلاوت کی آیت اگر آپ ریکارڈنگ کی شکل میں سنتے ہیں تو اس پر بھی سجدہ آتا نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم اس کی بذات خود تلاوت کریں یا جو ہے مجلس میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کی شکل میں نہیں، لائیو اگر ہم سن رہے ہیں، موبائل پر نہیں، اگر مجلس ہی میں جس میں جو ہے قرآن کریم کی کوئی آیت سجدہ تلاوت کی آیت جو ہے اگر تلاوت کی جا رہی ہے، تو پھر اس صورت میں سننے والے پر بھی جو ہے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے۔ تو کتنے سارے انسان ہیں جو یہاں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گئے، اور کتنے ہیں جنہوں نے الحمدللہ یہاں آنے کے بعد اپنے عہد کو، اپنے ایگریمنٹ کو یاد رکھا، اپنے پرومس کو یاد رکھا، اپنے وعدے کو یاد رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت
کرتے ہوئے اس کے احکامات کے مطابق، اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے وہ لوگ چلے گئے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بلیو کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں، اس کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، اس کے نبی کے طریقوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یقیناً اللہ انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ اور جسے اللہ ذلیل کر دے، واقعی جسے اللہ ذلیل کر دے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں، ساری دنیا مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتی، اور جسے اللہ عزت دے اسے ساری دنیا مل کے ذلیل نہیں کر سکتی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں، کچھ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، کچھ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائیے، ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کی اس سے حفاظت فرمائیے۔ یُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ۔ اللہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے عزیزو۔ صرف جنت ہی اللہ نے نہیں بنائی، جسے ماننے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے عذابات بھی تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ اللہ نے واقعی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت، نعمت قرآن۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ فرماوے، اور ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کو اللہ دین اسلام کا متوالا بناوے، شیدائی بنائے، اس کو پھیلانے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام کی، ایمان کی، اسلام کی، قرآن اور حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کو قبول فرما دے۔ ہر قسم کے شرور، فتن اور فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرماوے۔ بہرحال جو ہے ان آیات پر جو ہے سورہ حج کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے گروہ کا جو ہے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ جیسے یہاں پر جو ہے مشرکوں کے لیے جو عذاب کا تذکرہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے ماننے والوں کے لیے انعامات کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا مطیع و فرما بردار بناوے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت، صبر کی تلقین، یہ کرنا بھی آپس میں جو ہے نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔